شب معراج کو روزہ رکھنے والوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ شب معراج کا روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کو بھی سمجھ لو کہ اس دن جو بھی مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں نماز مغرب کے بعد 27ویں رجب کا آغاز ہو جاتا ہے، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، جو عالم اسلام میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ شب معراج پر مساجد میں عبادات اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد میں ملک و قوم کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ خصوصی طور پر ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ معراج کی شب کو دین اسلام میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا تھا۔ شب معراج جہاں عام انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کا واقعہ ہے، وہیں اسے امت مسلمہ کے لیے عظیم فضیلت والی رات بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعے نے فکر انسانی کو ایک نیا موڑ عطا کیا اور تاریخ پر ایسے دو رس اثرات ڈالے جس کے نتیجے میں فکر و نظر کی رسائی کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی معجزہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ شب معراج محبوب خدا نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بھجوائی گئی خصوصی سواری براق پر سوار ہو کر خالق کائنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے اور رب کی طرف سے امت کے لیے 5 فرض نمازوں رمضان المبارک کے روزوں کا تحفہ لے کر آئے۔ 27 رجب المجرب وہ بابرکت رات ہے جب مدینہ میں ہجرت سے 5 سال قبل حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ حاصل ہوا۔ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ ادا کر کے خالق کی کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، شب معراج کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا بہترین طریقہ اتباع رسول ہے۔ علماء کرام اس رات کی فضیلت و اہمیت واضح کرنے کے لیے خصوصی بیان کرتے ہیں، جبکہ دینی محافل اور توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ البتہ کرونا وائرس کے پیش نظر رواں سال اہل اسلام کو گھروں پر ہی عبادت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرے مرحلے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج پہ نفل عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یک کے بعد دیگرے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک جدا رجب المرجب ہے۔
عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الاحسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کو کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزہ رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزہ رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، پس نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانوں کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے۔ عبادتیں مقبول اور دعائیں مستحاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد الاقصیٰ تک لے گئی جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور اولو العزم رسولوں نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں فرمائیں، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تشریف لے گئے، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اسی لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوا، اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27 رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔